لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑا عبرت کا نشان ہے کہ اگلی امتوں کو دنیا میں ہی نافرمانیوں کی سزا مل جائے۔ ہیلو دوستو، تو پھر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں۔ میں ہوں شان، السلام علیکم، اور یہ میری وائف ہیں۔ السلام علیکم۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو ایک کمنٹ آیا تھا، بہت ہی پہلے سے ہر ویڈیو پہ کمنٹ آ رہا ہے اس پہ، کہ محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو ہے جس کا حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے تعارف رکھتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں داؤد علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیا عذاب آیا تھا، اس ویڈیو میں یہ جاننے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ اور ویسے بھی یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے، تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور ہم لوگ سیکھیں گے کہ اور یہ جانیں گے کہ داؤد علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیا آیا تھا۔ تو آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ جانتی تھی داؤد علیہ السلام کے قوم کے اوپر کی بات؟ ہاں، یہ ویڈیو میں نے دیکھا ہے پہلے بھی، تو اس میں بندر کا ہی وہ ہے عذاب، تو ابھی تفصیل سے میں بھی نہیں بہت جانتی ہوں، تو چلیے ساتھ میں دیکھتے ہیں ویڈیو۔ اچھا چلیے دوستو، ساتھ میں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں، کس کے اوپر تھا یہ؟ بندر بن گئے تھے لوگ۔ اچھا، بندر بن گئے تھے۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جو دوستو یہ ویڈیو، اور کیوں بندر بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی کون سی خطا ہوئی تھی ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کا عذاب دے دیا تھا، کہ سارے قوم کے لوگ بندر بن گئے تھے۔ تو آئیے چلیے ویڈیو کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا وہ گناہ تھی، کہ ہم لوگ بھی اس گناہ سے توبہ کریں، اس گناہ سے دور رہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ مشہور واقعہ اب آنے لگا ہے جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہتے ہیں، ہفتے والے دن کے لوگ، یعنی ہفتے کی نسبت کے ساتھ۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، کرسچنز کے لیے اتوار کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اسپیسیفکلی۔ گو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پابند نہیں کیا کہ صرف انہوں نے جمعے والے دن ہی اللہ کرنی ہے، وہ تو پوری زندگی کرنی ہے، لیکن ان کے لیے پورا ہفتے کا دن وقف تھا، وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کریں گے، پورا دن عبادت میں گزاریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ دوسری آزمائش یہ ڈالی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ شکار بھی نہیں کریں گے، مچھلیوں کا شکار جو ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا، ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی دنوں میں کریں، سٹور کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑا عبرت کا نشان ہے کہ اگلی امتوں کو دنیا میں ہی نافرمانیوں کی سزا مل جایا کرتی تھی۔ اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں کافی حد تک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، لیکن آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا جو غلط حرکتیں کی۔ یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یعنی ہفتے والے دن سے متعلقہ لوگ، یہی وہ لوگ تھے جو بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ یہاں پہ یہ واقعہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کور کریں گے۔ اس واقعے میں جو سب سے عبرت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، پلس جو لوگ نافرمان تھے انہیں وہ اس نافرمانی سے روکتے تھے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانوں کو روکتے نہیں تھے۔ یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے اس حوالے سے، کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی، آپ کو مخالفت نہیں سہنی پڑتی، کیونکہ جب آپ کسی کو روکیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کی بدنامی
وہ کرے گا، آپ کو دشمنی مول لینی پڑ جائے گی۔ یہ دوسری کیٹیگری تھی، میٹھی میٹھی بات کرنے والے لوگ، صرف فضائل اعمال سنانے والے لوگ، برائی سے روکنے والے نہیں، صرف امر بالمعروف کرنے والے لوگ، نیکی کا حکم دینے والے لوگ، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے نہیں۔ اور تیسرے وہ بدبخت تھے کہ جو ڈائریکٹلی اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے۔ اب حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جب اینڈ رزلٹ سنایا نا، تو یہ سنایا کہ اللہ نے نجات دے دی ان لوگوں کو کہ جو نہ تو خود یہ کام کرتے تھے بلکہ وہ باقیوں کو بھی اس برائی سے روکتے تھے۔ یعنی جو گونگے شیطان نہیں تھے، خود بھی برائی سے بچتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، انہیں تو ہم نے نجات دے دی، اور جو برائی کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندروں کی شکل بنا دیا۔ اور جو تیسری کیٹیگری تھی نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اتنا ذکر ضرور کیا کہ اس طرح کے لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں تفصیل کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن کی اگر آپ نے تفسیر احادیث کی روشنی میں دیکھنی ہے نا، تفسیر ابن کثیر تو بہت اچھا کام ہوا ہے، انہوں نے ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی، آسانی ہے، اس میں اب صحیح اور ضعیف کے حکم بھی لگ چکے ہیں۔ لیکن ڈائریکٹلی اگر آپ نے احادیث کی کتابوں سے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے نا، تو صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر پڑھ لیں، جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر پڑھ لیں، اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر، وہ تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ یہ تین حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جن میں باقاعدہ پورے چیپٹرز ہیں، اور ان محدثین کو اپنے گیون سرکمسٹانسز میں اصولوں کے مطابق جو جو روایتیں قرآن کی شان نزول میں ملی یا اس سے متعلقہ صحابہ کے فرامین ملے یا کوئی واقعات ملے احادیث سے، وہ انہوں نے جمع کیے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر جو کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے قرآن کی تفسیر کے اصول بتائے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے بیسٹ تفسیر قرآن کی وہ تو ہے قرآن کی آیات سے، جس طرح قرآن میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ لوگ یہ آیت پڑھ کے اپنے بزرگ بابوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے پھر سورۃ النساء میں بتایا کہ یہ لوگ کون ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین۔ اور صالحین جو اللہ کی نظر میں صالحین ہیں وہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اور اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام اجمعین۔ باقی آپ کی اسیسمنٹ ہے، اور اب اس دور میں تو ہر فرقے کے صالحین ڈیفرنٹ ہے، ایک کے صالحین دوسرے کے مشرکین ہیں، دوسروں کے صالحین ان کے گستاخان رسول ہیں، اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال یہ تین کتابیں دی بیسٹ قرآن کی تفسیر ہیں، ان کے چیپٹر، صحیح بخاری کا چیپٹر، ترمذی کا اور المستدرک للحاکم کا۔ بہرحال جتنا میرا قرآن کا فہم ہے، جو میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھ سکا ہوں قرآن کی روح سے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو گونگے شیطان تھے ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا جو برائی کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے جنہیں نجات دی ہے انہیں مینشن کرتا۔ جب نجات دہندہ کو مینشن کیا تو اللہ نے صرف انہی کو کہا جو نجات پا گئے تھے، ان کے علاوہ اگر کسی کا ذکر نہیں کیا تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ نجات نہیں پائے تھے، اور ان کا کچھ بھی انجام ہوا ہو ایٹ لیسٹ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہیں اللہ نے نجات دی، کیونکہ اللہ کے ہاں تو 0-1 ہے، یا بات مانو یا نہ مانو، یہ ٹوٹل پیکیج ہے۔ اب وہ آیات کی طرف آ جائیں۔
پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی. یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں جو بعد میں جوڑ کے گوروں نے نہر سوئز بنا دی. اس زمانے میں یہ سمندری جھیلیں تھیں جو آباد تھے ساحل سمندر. اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں. اب اللہ نے چونکہ آزمائش بنایا تھا، باقی پورے ویک میں مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے چند مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا، اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پھدکتی تھیں. مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آزمائش مسلط ہوئی کہ ایک بھوکے بندے کے سامنے آپ لا کے مرغن غذائیں رکھ دیں تو ظاہر ہے اس کا تو روزہ ٹوٹے گا. اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں پانی پر پھدکتی تھی، سامنے آ جاتی تھی. یعنی انہوں نے چینگے لاندیاں سن کہ ہاں جی پھڑ لو ہن، اب ان کے سامنے آ رہی ہیں، آزمائش ان کے لیے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، تو ان کے پاس وہ نہیں آتی تھی. باقی دنوں میں ان کو مشکل سے شکار کرنا پڑتا تھا، ہفتے کے دن ان کے سامنے پھدکتی تھی. اب یہ آزمائش تھی، اسی لیے ہفتے والے دن وہ کثرت میں سامنے نظر آتی تھی. کذالک، اس طریقے سے، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ایک مشکل وقت. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے نا، سب سے بہتر تو یہ کہ آزمائش نہ آئے، اور جب آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس آزمائش سے بچ جائے. نبی علیہ السلام نے تو اسی لیے دعا کی ہے، جو میں نے اکثر آپ کو بتایا، جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں اور مشکات المصابی میں بھی 748 نمبر حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تھی. اس میں آپ نے جو دعا کی تھی اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری دعا لے لو اور باقی لوگ بھی یاد کرو، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالے نا تو ہمیں اس آزمائش سے دور ہی رکھنا. ہاں، یہ نہیں ہے کہ انسان بہادر بن کے کہ اللہ میرے پہ آزمائشیں ڈال اور مجھے صبر دے، نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ آزمائش سے دور رکھنا. ہاں، جب کبھی ناگزیر ہو جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ صبر دے، سب کچھ ہے، لیکن پہلی پرائورٹی نبی علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ بڑے بڑے ایمان والوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح کی آزمائشوں میں. جب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو پھر امام حنیفہ ہی کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ منصور کے خلاف، باقی ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء مصلحت کا شکار ہو گئے. جب احمد بن حنبل کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ہی استقامت دکھائی ہے، باقی کئی لوگ جو ہیں اس زمانے کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں مصلحت کا شکار ہو گئے. تو ہر زمانے میں جو حسینی فکر ہے وہ چند ایک لوگ ہی لے کے چلتے ہیں، سب میں اتنی جرت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسبب ان کی نافرمانیوں کے ان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا، یعنی پہلے بھی ان کے کرتوت ایسے تھے، تو جب کرتوت برے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتا ہے، اور یہ ان کے اوپر آزمائش تھی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم ایسی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے. یعنی کیوں سمجھاتے ہو ان نافرمانوں کو، چھوڑو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، چپ کر کے تم تو برائی نہیں کر رہے نا، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو.
ان کا جواب سنیں کیا ہے. قالو، وہ کہنا شروع ہو گئے اس کے جواب میں، معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم تو یہ اس لیے ان کو برائی سے روک رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ جو ہم سے بن پڑی، ہم نے برائی کو روکنے کی کوشش کی. اور دوسرا مقصد یہ ہے لعلہم یتقون، کہ شاید ہماری نصیحت سے یہ ڈر جائیں اور یہ بھی اپنی آخرت برباد ہونے سے بچا لیں. یہ سیکنڈری مقصد ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، اچھائی بتا رہے ہیں، عقیدے کی خرابیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس میں پرائمری جو ہمارا مقصد ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہے، کسی دوسرے کی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ہماری طرف سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم نہ کہیں جہنم میں چلے جائیں. پہلی ایفرٹ تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہوگی. او انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. باقیوں کی بعد میں فکر کریں گے، افریقہ کے جنگلوں میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو اپنے گھر میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے. پہلے تو ہم خود قرآن و سنت سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ان کا اپنے رب کے حضور معذرت کر سکیں، ہم عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے وہ چاروں شرائط پوری کی تھی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو آسان ہے، ایمان لاؤ نیک اعمال کرو، لیکن وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا مشکل ترین کام، اور اس کے بعد اس کا منطقی انجام وتواصوا بالصبر، پھر تکلیف آئے گی تو صبر اختیار کرنا ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑے اہل ایمان وہ بھی بعض اوقات کمزور درجے کی طرف چلے جاتے ہیں. ہر بندے میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ حالات و واقعات کا وہ مقابلہ کر سکے. ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے جو اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ خدا کے لیے فرق سمجھو. لوگ کہتے تو ہیں کہ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ روکتے تھے ان کو کہ آپ وہاں نہ جائیں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے. تو کیا وہ لوگ غلط تھے اور حسین ابن علی اکیلے ٹھیک تھے؟ میرے بھائی پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں. وہ لوگ حضرت حسین ابن علی کو غلط نہیں سمجھتے تھے. عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جن کے خلاف کھڑے ہوئے نا، انہوں نے رسول اللہ کی قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، یہ دنیا دار بادشاہ بن چکے ہیں، تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ غلط ٹریک میں ہیں، وہ دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدماش ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کریں گے. تو جس طرح ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کمزور درجے پہ ایمان پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، ہمارے مقابلے پہ نہیں، اس زمانے میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، تو آپ بھی وہ درجہ اختیار کر لیں. لیکن حسین ابن علی کا سٹانس یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن زبیر، ان کا بنو امیہ کے خلاف کھڑا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کے گھر بھی نبوت نہیں آئی ہے. نبوت تو آئی ہے بنو ہاشم کے گھر، اور رسول اللہ کے علم کا وارث تو میں ہوں. اگر میں نے باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا تو یہ دین کا حصہ بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ 3 بر اعظموں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی، لیکن یزید کو ہضم نہیں ہو رہی جب تک حسین نہ کرے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کرتے تو یہ دھکے سے ہی ہماری حکومت ہے، لیجٹمائز نہیں ہوگی، یہ خلافت نہیں ہوگی، اسلامی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کے گھر والے ہی نہیں جب اسے مان رہے. تو گارنٹی تو دینی ہے نبی کے گھر والوں نے، باقیوں کی گارنٹی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وجہ تھی. تو یہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ یار اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے. فلما، پس جب نسوا ما ذکروا بہ، انہوں نے فراموش کر دیا جو انہیں ڈر سنایا گیا تھا، جو نصیحت کی گئی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو برائی سے روکنے والے تھے، یعنی جو حسین ابن علی کی نیچر رکھنے والے تھے، ان کو تو مل گئی
نجات. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا ان کو ہم نے جو ظلم کرنے والے تھے. بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا برے عذاب سے ان کو پکڑ لیا گیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا. مَا نُهُوا عَنْهُ جس سے وہ لوگ روکے گئے تھے. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے ان سب کے سب کو کہا کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. بس اللہ نے تو پھر کن فیکون ہی ہوتا ہے کہا اور وہ بن گئے. اللہم لا تجعلنا منهم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ آمین. اللہ اکبر. اب یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. دیکھ لیں ان اٹینڈڈ ہے وہ گروہ. اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کر دیا. جو روکنے والے تھے وہ نجات پا گئے اور جو کرنے والے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. لیکن جو تیسری کیٹاگری تھی نا جو کہہ رہی تھی کہ تانوں کیڑی لوڑ ہے تسی اپنی قبر ہی جانا ہے انہوں نے اپنی قبر ہی جانا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کے انجام کا ذکر کرے اچھا یا برا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا تھا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ضرور اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ایسے ان کے اوپر حکمران مسلط ہوں گے ایسا جابر حکمران ان کے اوپر آتے رہیں گے جو انہیں عذاب دیں گے برا تکلیف دیں گے دنیا میں. حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل کے جو 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر دیے. کس کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر. اور انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اللہ نے ان کافروں کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے یہ مسلط کیے. اس امت کے اوپر بھی اللہ نے مسلط کیے تاتاری اینٹ سے اینٹ بجائی انہوں نے بغداد کی. اللہ عذاب جب دلواتا ہے نا تو وہ اپنی مخلوق کے ذریعے ہی دلواتا ہے اور اس وقت وہ مسلط ہوئے ہوتے ہیں. پھر تاتاریوں نے سرکار نہ کوئی بزرگ دیکھا ہے نہ کوئی غوث دیکھا ہے نہ کوئی کتب دیکھا ہے وڈ کے پرے ماریا ہے. سارے بزرگوں کے حالات لکھنے والے جو شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے ان کو بھی تاتاریوں نے قتل کیا ہے. بچے کوئی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے تاتاری مسلط ہوئے تھے مسلمانوں پہ. تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی میں یہ کرتا رہوں گا. اچھا اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے آباء و اجداد کی سزا ان کی اولادوں کو مل رہی ہے. نہیں بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حق قبول کر لیا وہ اس عذاب سے بری ہو گئے. عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی تو موجود تھے نا یہودی عالم جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس سے مراد وہ ہے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی وہ روش چھوڑی نہیں ہے اور پیغمبروں کی نافرمانی کو اپنا شعار بنا کے رکھا. ان پر قیامت کے دن تک عذاب آتا رہے گا. جابر حکمران مسلط ہوں گے. ایک تو 8 سے 100 سال پہلے اتنا بڑا حکمران مسلط ہوا ان کے اوپر. ہٹلر 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے. چلے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 60 لاکھ نہیں تھے 6 لاکھ تھے. سرکار 6 لاکھ بھی تھوڑا بندہ ہے. 6 لاکھ بندے مارنے کے لیے اس نے 100 فیکٹریاں بنائی. اس نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا لیکن جن کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ کی عذاب کی گرفت میں تھے. وہ ان ربک لسریع العقاب بے شک تیرا رب عذاب دینے میں جلدی فرمانے والا ہے. لیکن بعض اوقات ڈھیل بھی دے دیتا ہے لیکن دنیا میں بعض اوقات تھوڑا بہت مزہ ضرور چکھاتا ہے. آخرت کا تو عذاب پکا ہے.
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، اور بے شک وہ ضرور بالضرور بخشنے والا مہربان ہے. یعنی آج بھی اگر کوئی دعوت حق قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا زمین میں کئی گروہوں کے اندر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ آپ کی یونٹی ختم ہو جائے. آج مسلمان بھی دیکھیں نا کئی گروہوں میں بٹ گئے ہیں، فرقہ واریت کے اعتبار سے بھی، ایون لسانیت کے اعتبار سے بھی. آج بھی وہ تفریق باقی ہے، اجمی اور عربی والی. سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو عربی کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اپنے غلاموں کی طرح. تو اس طرح کی تفریق شروع ہو جاتی ہے. پھر صرف جمعے کے خطبوں میں رہ جاتا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو سفید پر، کسی سفید کو کالے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. مسند احمد میں جو خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا، تقریروں تک تو رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ممبر سے نیچے اترتے ہیں پھر وہ ڈیفرنس شروع ہو جاتے ہیں. منہم الصالحون، ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہیں جو برے اعمال کرنے والے ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں آزمایا نعمتیں دے کر بھی اور تکالیف کے ذریعے بھی. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں ڈیوائن قانون ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات تکلیف اس لیے بھی دیتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف لوگ پلٹ آئیں. دنیا کی آزمائشیں اللہ کی طرف رجوع لانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. انڈیویجول لیول کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں، گھر میں جوان موت ہوئی، یا ماں مر گئی یا باپ مر گیا، تو وہ پہلی دفعہ جب دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم نے اللہ کی طرف آنا ہے. یہ دنیا میں تکلیف انسان کو بعض اوقات اس اعتبار سے نعمت بن کے آتی ہیں کہ اللہ کی طرف لوگ رجوع لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پھر ان کی اولادوں کو، بنی اسرائیل کی اولاد کو جو چلی وہ ساری نسل تکلیف کے ذریعے آسائشیں دے کے ہر طریقے سے آزماتے رہے تاکہ وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف. فخلف من بعدہم خلف، لیکن پھر جانشین ہوئے ان کے بعد وہ ناخلف لوگ، ورثوا الکتاب، جو کہ وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون عرض ھذا الادنی، اللہ اکبر، جو کہ لیتے ہیں دنیا کا ادنا مال، وَيَقُولُونَ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی دین بیچتے ہیں. اور ظاہر ہے اس سے مراد عام لوگ نہیں تھے، بنی اسرائیل کے علماء تھے. دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا، عام لوگوں نے تو سبزی پیاز بیچنا ہے نا، ان کی تو دین کی دکانداریاں نہیں ہے نا، دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا. غلط فتوے، اللہ کی آیات کو بدلنا، بیچنا، یہ علماء کا کام ہے. دنیا کے چند ٹکوں کے عوض. اور وہ ساتھ کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ان قریب ضرور ہمیں بخش دے گا. ہم بھی کہتے ہیں نا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. دیکھو جی کلمہ پڑھے جی ایک نہ ایک دن جنت چلے ہی جانا ہے ایسی. تو دوستو یہ ویڈیو ہے، اس میں ہم لوگ دیکھیں کہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب ہوا، اور وہ عذاب صرف اس وجہ سے ہوا کہ ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کھانے کو منع کر دیا تھا، مچھلی مت کھانا. تو انہوں نے ہفتے میں ہی مطلب نافرمانی ایک طرح سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک طرح سے کی کہ مچھلی کھانا، ہفتے میں مچھلی کھا لیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں بھی ڈالا، انہوں نے آزمائش میں ایسے ڈالا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں کنارے پہ، ساری مچھلیاں کنارے پہ ہی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو دیکھ کے لالچ لگتی ہوگی. اب باقی دنوں میں ان کو بہت مشکل سے مچھلیاں ملتی تھی. بھائی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا امتحان کی، جب میں نے منع کیا ہے اس دن کھانے کو تو اسی دن اور بھی زیادہ رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ان مچھلیوں کو بھی اس کا پتہ تھا کہ آج کے دن مجھے کوئی چھوئے گا نہیں، کھائے گا نہیں. مچھلیوں کو پتہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے امتحان ہی تھا. ہاں، لیکن مچھلیاں بھی جان گئی تھی اس ہفتے ہمیں نہیں کھائے گا کوئی، چھوئے گا. تو بہت خوشی سے پھدکتی بھی تھی وہ باہر آ کے. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام اس دنیا میں. اور ہاں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے بندر یہیں سے شروع ہوئے نا.
ہاں یہ چیز جیسے کہ اب بندر کا، ہاں صحیح بولیے، بندر کا ذکر جو ہے، یہ بندر یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے اسٹارٹ ہوئے ہیں، جو یہ بندر بنائے تو انہی کی پیڑھی پیڑھی چلتی آئی ہیں، تو یہ بھی انسان تھے. انسان تھے، اسی لیے آج بھی انسانوں جیسا کام کرتے ہیں، لیکن ان لوگ کا رنگ روپ جو ہے، جو عذاب ملا وہ لے کر چل رہا ہے. یہ تھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اسٹوری دوستوں. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا بھی یہ کمنٹ کرنے کے لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بندر کا عذاب ہے اس پہ ویڈیو بنائیں. اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کمنٹ کرتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اور اس ویڈیو میں میں بتا دوں آپ کو کہ ہم لوگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیریز، قرآن کی 1 سے لے کے 30 پارے تک کی سیریز ہندی میں، اس کا ترجمہ کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے یا 1-2 ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ وہ چیز شروع کریں گے، تو قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور بتائیے کہ وہ سیریز شروع کیا جائے کہ نہ کیا جائے. اور ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ سیریز کو شروع کیا جائے تاکہ آپ لوگ تک بھی اور ہمارے تک بھی یہ جانکاری پہنچے کہ کیا ہے قرآن شریف میں، آخر ہندی میں کیا لکھا ہے. ابھی تو ہم لوگ عربی پڑھتے ہیں، عربی میں جیسے میں مسلم ہوں، میں عربی پڑھتا ہوں، تو اس کی ہندی کچھ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. تو یہ سیریز میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی سیکھیں اور ہمارے ذریعے آپ لوگ بھی سیکھیں یہ چیز. تو دوستو یہ سیریز شروع ہوگی انشاءاللہ، آپ لوگ کمنٹ کیجئے، اور آپ لوگ کا سپورٹ بہت ضروری ہے ہمیں. تب تک کے لیے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم. السلام علیکم.